اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ شیطان یہ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں مختلف قسم کے شبہات وساوس ڈال دیتا ہے اور ایسی باتیں ان کے دماغ میں پیش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں اللہ پاک کی ذات کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، احکامات کے بارے میں وساوس اور شبہات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ساری زندگی انہی شبہات کی نظر ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ شیطان آ کر انسانوں سے کہتا تھا کہ دیکھو، جس جانور کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو تو کہتے ہو جو ذبح ہو گیا وہ حلال ہے، اور جس جانور کو اللہ پاک مار دے، یعنی ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، چھری پھیرنے کا موقع نہیں ملا، وہ مر گیا، تو اس کو مارنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو جس کو اللہ مار دے کہتے ہو وہ حرام ہے، اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو کہتے ہو حلال ہے۔ تو یہ لوگوں کے دلوں میں، دماغ میں ایک شبہات اور وساوس ڈالنے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا۔ تو اب جو لوگ کمزور ایمان والے تھے یا جنہوں نے اپنا ماحول غلط رکھا، تو واقعی وہ شیطان کے اس بہکاوے میں، اس شبے کے اندر آ گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ واقعی یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ جسے اللہ مار دے تو ہم کہتے ہیں وہ حرام ہے، جسے ہم خود ذبح کر دے تو کہتے ہیں حلال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو ایمان والے تھے اور جو پکا ایمان لائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صحبت اختیار کی، صحابہ بنے، تو انہوں نے جب ان شبہات کو سنا، ان باتوں کو سنا، تو ان کا ایمان اور مضبوط ہوا۔ یہ ایک صاحب ایمان کا کمال یہ ہے میرے دوستو، یاد رکھیں کہ جب اس کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے کہ جو اس کی عقل سے اوپر کی ہو، اور اس کو ایسا لگے کہ ابھی تک جو دین میں پڑھ رہا تھا اس میں تو ایسی بات نہیں تھی، تو ایسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے جو سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا، جب یہ دجال دنیا کے اندر آئے گا تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال کا آنا سب سے خطرناک فتنہ، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرض نماز ایسی نہیں پڑھی کہ اس کے بعد آپ نے دعا نہ مانگی ہو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، اے اللہ میں آپ سے دجال کے فتنے کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی فرض نماز کے بعد اس لیے کہ یہ ایسا بدترین فتنہ ہے کہ جس میں حق باطل اور باطل حق کی شکل میں سامنے آئے گا، ہر چیز خلط ملط ہو جائے گی اور کوئی چیز واضح نہیں ہوگی، انسان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ بھئی یہ تو ہمارا مسلمان مومن تھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک تقسیم فرمائیں گے اس فتنے میں، ایمان والے ایک خیمے میں جمع ہوں گے، اور جو باطل ہے، کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، یہ ایک خیمے میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائے گی بالکل۔ تو جب یہ فتنہ آئے گا تو اللہ پاک ایک آزمائش کے طور پہ اس کو، یہ دجال کو ایسی ایک طاقت دیں گے کہ یہ ایک بندے کو مار کے اور پھر پوچھے گا کہ اگر میں اس کو زندہ کر دوں
اس مارے ہوئے آدمی کو، تو کیا تم مجھے رب مان لو گے؟ تو وہ کہیں گے تم زندہ کر کے دکھا دو، تو یہ اس کو کہے گا کہ اٹھ جاؤ زندہ ہو کر، تو اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی نا، تو وہ مرا ہوا آدمی زندہ ہو جائے گا۔ تو اب جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ ڈگمگا جائے گا، اور نعوذ باللہ اللہ کی ذات سے یقین اس طرف منتقل ہو جائے گا کہ شاید واقعی اس کے پاس کوئی طاقت ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مخلص مومن ہوگا وہ دجال کی اس شعبدہ بازی کو، اس کرتب کو دیکھ کر کہے گا کہ تیرے اس فعل کو دیکھنے کے بعد میرا ایمان اور پکا ہو گیا کہ تو ہی دجال کذاب ہے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا بہت پہلے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا فتنہ آئے گا جو حق کو باطل کر کے، باطل کو حق کر کے، سچ کو جھوٹ کر کے اور جھوٹ کو سچ کر کے پیش کرے گا۔ آج میرا یقین اور ایمان اور بڑھ گیا کہ وہ جھوٹا دجال تو ہی ہے۔ تو یہ بچت کیسے ہوگی؟ ایمان کی حفاظت سے ہوگی۔ ایمان کی حفاظت تھی تو وہ فتنہ سمجھ میں آ گیا، اور ایمان کی حفاظت کیسے ہوئی؟ صحیح ماحول کے انتخاب سے ہوئی۔ بات وہیں جا کے جڑتی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے غلط ماحول اختیار کرتا ہے، بے دینی کا، نافرمانی کا، گناہوں کا، معصیت کا، اس سے ایمان دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیزوں پر یقین زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کم ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ جب آدمی اپنے ایمان کو کمزور کر کے شک والی زندگی میں آتا ہے تو پھر یہ شک اس کی زندگی سے ختم نہیں ہوتا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور مستقل یہ کفر کرنے والے اس دین کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ یا تو ان پر اچانک قیامت آ جائے گی، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر عذاب آ جائے گا ایک ایسے دن کا، عقیم جو نامبارک دن ہے، غیر برکت والا دن ہے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہوگی، یحکم بینہم، اللہ پاک پوری انسانیت کے درمیان عملی فیصلہ فرمائیں گے۔ عملی فیصلہ کس طرح کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ دنیا میں جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، ان کو اللہ نعمتوں کے باغات میں داخل کر دیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کو اللہ پاک ذلت والے عذاب میں داخل کر دیں گے۔ یہ عملی فیصلہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ان آیات میں اللہ پاک نے ایک تنبیہ فرمائی ہے۔ تنبیہ وہ کیا ہے کہ کبھی بھی ایک صاحب ایمان شک والی زندگی میں نہ جائے۔ دیکھیں، ہم جس مبارک دین پر چلنے والے ہیں اور جس مبارک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اور جو مبارک کلام قرآن پاک اللہ پاک نے دیا ہے، ان کی خصوصیت یہ کہ ہمارا دین بھی، ہمارے پیغمبر بھی، ہمارا کلام بھی، یہ 100% اللہ پاک کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک، کوئی شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ تو ایک مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس مسلمان کے لیے اپنے دین میں شک کی، شبے کی گنجائش بالکل ختم ہو جاتی۔ اب اس کا یہ کہنا کہ بھئی یہ فلاں چیز کیسے ثابت ہوئی، یہ کیسے ہے، پتہ نہیں اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، آج کل یہی فتنے درپیش ہیں۔ یہ ساری فکر اور محنت جو آج کے ان کچے ذہنوں پر ہو رہی ہے، وہ شکوک اور شبہات کی محنت ہے۔ یعنی ہمارے دل دماغ میں ایسے شبے ڈال دیے جائے کہ ہمیں اللہ پاک کے اس کلام پر، ہمیں احادیث مبارکہ پر، ہمیں اپنے دین کے احکامات پر مکمل یقین نہیں رہے، یقین نہیں رہے۔ لہٰذا کبھی کہا جائے گا کہ پتہ نہیں یہ احادیث کیسے جمع ہوئی، اس کو جمع کرنے والے کون تھے، پتہ نہیں صحابہ کرام، ان کی تو آپس میں لڑائیاں ہوئی ہے، ان کے تو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، ان کی تو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں۔ تو ان صحابہ کرام نے جو قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، جمع کیا ہے، پتہ نہیں ان کے جمع کرنے میں نعوذ باللہ ان سے کوئی کمزوری تو نہیں رہ گئی۔ ماحول میں یہ باتیں ہم سن رہے ہیں نا، کبھی کوئی صحابی کے پیچھے شروع ہو جائے،
کبھی کوئی کسی فقیہ امام کے پیچھے شروع ہو جائے، کبھی کوئی تقلید اور فقہ کے پیچھے. یہ کوئی اتفاقی باتیں نہیں ہیں دوستو، نہ یہ کوئی علمی بحث چل رہی ہوتی ہے. آج تک جن لوگوں کو دین سے کوئی سروکار نہیں تھا، آج تک جن کو نماز کی، مسجد کی، ٹوپی کی، دین کی کوئی الرجک تھے یہ ان چیزوں سے، آج کیسے دین کے اتنے بڑے غمخوار بن گئے کہ اب یہ لوگ میڈیا پر بیٹھ کر دین کی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، دین کے مسائل پر بات کرتے ہیں. ایک عامی جاہل آدمی بیٹھ کر علماء کو دائیں بائیں بٹھا کے ان سے بحث کروا رہا ہے کہ ہاں جی آپ بتائیں اس میں کیا مسئلہ ہے، ہاں جی آپ بتائیں اس میں کیا مسئلہ ہے، ہاں جی آپ بتائیں اس میں کیا مسئلہ ہے. پہلے کئی دفعہ یہ بات ہم نے عرض کی کہ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک مبارک طریقے کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے، اس لیے یہ جو ہمارے پاس دین کی شکل ہے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بھئی ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. کیا مطلب؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل احادیث سے نکالے ہیں، ہم ان مسائل پر 100% اعتماد کرتے ہیں. ہم مطمئن ہیں کہ وہ علم کے پہاڑ تھے، علم کے سمندر تھے، انہوں نے جو محنت کی دین کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، ہم اسی ترتیب پر عمل کر کے مطمئن ہوتے ہیں. لہٰذا ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، امام جب وللضالین کہہ دے تو ہم آمین زور سے نہیں کہیں گے. ہماری نماز اسی طرح ہے نا دوستو. تو یہ نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن ہم جب حج عمرے پر جاتے ہیں حرمین میں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں دنیا جہاں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر طبقے ہر کونے کے لوگ آئے ہوئے ہیں. اب وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اس نے کہا وللضالین، حرم گونج جاتا ہے کس سے؟ آمین. اب یہ ساتھی ٹینشن میں آ گیا کہ ہمارے امام صاحب کے پیچھے تو آمین زور سے نہیں پڑھی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تو زور سے پڑھ لی. یہ مسئلہ ہے. یہاں تو ہم لوگ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے، وہاں دیکھا کہ دائیں والے نے یہاں باندھا ہوا ہے، بائیں والے نے نیچے باندھا ہوا ہے، کسی نے یہاں باندھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو پریشان ضرور ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں، یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے امام صاحب تو دعا کراتے ہیں ہر نماز کے بعد. حرم کے امام صاحب دعا ہی نہیں کروا رہے، اتنے بڑے امام ہے، اتنی مبارک جگہ ہے. یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں. تو تھوڑا سا بھی اگر انسان اپنے آپ کو دین اور علم کے ماحول سے جوڑے تو یہ پریشانیاں پیدا نہ ہوں. احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کے طریقوں میں تدریجاً فرق آیا ہے. یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدائی زندگی میں جب نماز کی فرضیت اتری ہے، نماز فرض ہوئی، ابتداءً آپ علیہ السلام نے نماز میں رفع الیدین فرمایا ہے. شروع میں رفع الیدین سمجھتے ہیں نا، ہاتھ کو اٹھانا، جیسے ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کرتے ہیں رفع الیدین. اور آپ نے آمین زور سے بھی پڑھی ہے. یہ ساری چیزیں. لیکن تھوڑا وقت گزرا ہے، اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، اس لیے کہ اب یہ صحابی ملاقات کر کے چلے گئے. ایک عرصے بعد جب آئے تو اسی ترتیب پہ رفع یدین کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا، مالی اراکم رافعی ایدیکم کا اذناب خیل شمس، یہ کیا کر رہے ہو، ہاتھ بار بار اوپر نیچے کر رہے ہو. صحابی حیران ہو گئے کہ یہی عمل تو ہم حضور کے ساتھ کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ منع ہو گیا، اسکنوا فی الصلاۃ، اب حکم یہ ہے کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھو، اب ہاتھوں کو مت اٹھاؤ. آپ سمجھ گئے؟ وہ عمل بھی حضور کا تھا، یہ عمل بھی حضور کا ہے. اب فرق یہ ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہوتی ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اور طریقہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل لینا جو حضور نے عمر کے آخری حصے میں کیا ہو وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ آخری عمر میں حضور نے رفع الیدین چھوڑ دی، ہم نے اس کو لے لیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے کسی بھی عمل لینے میں معیار اور طریقہ یہ ہے کہ وہ عمل حضور سے نقل کرنے والے کے صحابہ کی تعداد اگر زیادہ ہو، جتنے زیادہ سے زیادہ صحابی جس عمل کو نقل کریں گے ہمارے نزدیک وہ قابل قبول ہے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ پہلے کیا ہوا ہے بعد میں کیا ہوا ہے.
تو لہٰذا وہ کہتے ہیں رفع یدین کی نقل کرنے والے صحابہ تعداد میں زیادہ ہے، چاہے وہ عمل پہلے ہو چکا ہے لیکن وہ صحابہ کی تعداد زیادہ ہے، انہوں نے اس کو لے لیا، تو وہ عمل بھی صحیح ہے، یہ عمل بھی صحیح ہے، یہ یاد رکھیں۔ لہٰذا نماز میں رفع یدین کرنا ہمارے نزدیک خدا نخواستہ نعوذ باللہ غلط ناجائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضور سے ثابت ہے، لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہ کرنا افضل ہے، وہ کہتے ہیں کرنا افضل ہے۔ آپ بتائیے کون سی لڑائی کی بات ہے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ جب ایک چیز کو سمجھا ہی نہیں ہم نے آج تک، عام آدمی دو آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں اور جب الجھ جاتے ہیں تو پھر سارا ملبہ ہم اٹھا کے اپنے اس بیچارے دین اور مذہب پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی اس میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں اس طرف چلوں یا اس طرف چلوں، اس پر عمل کروں یا اس پر عمل کروں۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن دین کے مزاج اور طریقے اور ترتیب کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اب عام مجمع کو اگر ہمارے علماء کہیں کہ ہاں جی آپ آ جائیں، آپ حدیث کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، خود اس سے نتیجہ نکالے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو کیا خیال ہے؟ جو مسلمان آج فرض نماز کے لیے مشکل سے وقت نکال پا رہا ہے، مشکل سے آ رہا ہے، یہ حدیث کی کتاب لے کر بیٹھ کر اپنے لیے نماز کا طریقہ سمجھے گا؟ ہم یہ سمجھ جائیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اعمال والی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ تو آسان کیا فرمایا کہ دنیا کے جس مقام پر جس فقہ کو فالو کرنے والے زیادہ ہوں وہ اپنے امام کے ساتھ جڑ جائیں۔ اب آپ کے ماحول میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سارا حنفی فقہ ہے یہاں پہ، تو ہمارے لیے آسانی اسی میں، مسائل پر چلنا اسی میں۔ تو سارا دین جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حدیث سے نکالا، ہم کہتے ہیں ان کا طریقہ ہمارے لیے آسان ہے، سہل ہے، ہمیں اس مسلک کے علماء مفتیان دستیاب ہے، ہم کہاں ڈھونڈیں گے کہ بھئی شافعی امام کہاں ہے، مالکی کہاں ہے، حنبلی کہاں ہے؟ ہم اس ترتیب، عرب والے حضرات امام احمد ابن حنبل کی ترتیب پہ چل رہے ہیں، سب ترتیبیں اپنی جگہ پر صحیح۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان دین پر عمل کرتا ہے یقین کے ساتھ کہ جو مجھے میرے اہل علم نے، علماء نے، بڑوں نے بتایا وہ صحیح ہے، یہ صحیح چلے گا۔ اور جس دن اس نے خود فوٹو کاپیاں کر کے نیٹ پر دیکھ کر کوشش کی، شکوک اور شبہات میں گرے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک دن اس کے دل میں بڑے بڑے حضرات، یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں شبہات پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے منع کر دیا، اس دروازے کو بند کر دیا۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہم اپنے زمانے کے جو مستند معتبر اہل ہمارے علماء ہیں، ہم ان پر اعتماد کر لیں، بات ہی ختم۔ لہٰذا اب اگر کوئی مجھ سے کہے کہ جی ہاتھ یہاں کیوں باندھ رہے ہو، وہاں کیوں باندھ رہے ہو، بھائی میں آپ ان سے بحث کریں کہ ہاتھ یہاں باندھنے یا اوپر باندھنے، زور سے آمین کہی، آہستہ کہیں، بھئی ہمیں تو یہی مسئلہ بتایا گیا، آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہا آپ جائیں بنوری ٹاؤن میں مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو سمجھا دیں۔ جہاں آپ نے خود مفتی بننے کی کوشش کی، عالم کی جگہ بیٹھ کر آپ نے جواب دینے کی کوشش کی، جواب تو نہیں دے سکیں گے، بہت سارے شکوک و شبہات دل دماغ میں بیٹھا۔ اس لیے میرے عزیز و السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔